اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج 31 جولائی 2021 ہے اور آج کے ویلاگ کو شروع کرنے سے پیشتر اگر آپ نے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا ویلاگ کا جو ٹاپک ہے کہ کرونا اور اس کے دنیا کی سیاست پر اثرات۔ کرونا جب سے دنیا میں پھیلا ہے تو اس نے دنیا کی معیشتوں کو تو متاثر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام حکومت اور سیاست پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ مطلب اگر ہم پاکستان ہی کو دیکھیں تو پچھلے سال سے وفاقی حکومت اور خاص طور پہ سندھ حکومت کے درمیان مختلف امور پہ اختلافات رہے ہیں، اور اس پہ ہر کسی نے اپنے سیاسی بینیفٹ کے لیے اسے استعمال کیا ہے۔ تو آج کل پاکستان میں ڈیلٹا ویریئنٹ کیونکہ بڑا نمایاں طور پہ ہو رہا ہے، تو اس لیے کل کا دن بڑا اہم رہا کہ سندھ گورنمنٹ نے تقریباً 8 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن نافذ کیا تھا، اور جس میں تمام کاروباری مراکز کو بھی بند کیا تھا۔ تو کل سے لے کے آج تک اس موضوع پہ ایک حوالے سے کافی بات چیت چل رہی ہے، اور وفاقی حکومت کیونکہ وہ این سی او سی کے تحت اس سارے معاملوں کو دیکھ رہی ہے، تو انہوں نے وفاقی لیول پہ ان ساری چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے کہا ہے جو آلریڈی این سی او سی کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر کووڈ کو حکومتیں کس طرح سے استعمال کر رہی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں یہاں امریکہ میں، جہاں جو بائیڈن اس بات کو انشور کر رہے ہیں ویکسین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی دی جائے اور لگایا جائے۔ اس سلسلے میں جو بائیڈن نے بلکہ ایک پالیسی بھی اناؤنس کی ہے، اور انہوں نے ریاستوں کو زور دیا ہے کہ جو کورونا کی ریلیف کے لیے مختص کردہ فنڈ ہے، اس میں ہر وفاقی ملازم کو یا گورنمنٹ ملازم کو $100 دیا جائے جو ویکسین لگانے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور اب جو بائیڈن انتظامیہ اس بات کو بھی انشور کرنے جا رہی ہے کہ فیڈرل ورکرز کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے ویکسین لگانے کے اسٹیٹس کو ظاہر کریں، اور اگر اس صورتحال میں کسی نے غلط بیانی کی تو یقیناً اس سے باز پرس ہوگی۔ امریکہ کے اندر اس بات سے جو ماہرین ہیں وہ اس بات کی رائے دیتے ہیں کہ اس پالیسی کو نافذ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ریاست ہر علاقے میں اپنا کلچر اور اپنی نارمز ہیں۔ اب جب کہ ویکسین جو ہے وہ بڑی محنت سے اور بڑے قلیل عرصے میں تیار کی گئی ہیں اور اس پہ کثیر سرمایہ کاری ہوئی ہے، تو اس بات کو بڑا عجیب جانا جاتا ہے کہ وہاں لوگ ویکسین لگانے کے لیے رجسٹ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو پوسٹ ورکرز ہیں انہوں نے اس بات پہ ریلکٹنس شو کی ہے کہ وہ ویکسین لگانے کے عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی تو بلکہ پینٹاگون کے لیول پہ بھی تو ابھی اس بات کی سٹڈیز ہو رہی ہیں کہ کب اور کیوں جو ہے امریکی فوجیوں کو ویکسین لگائی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی جائے کہ ایک امریکی فوجی کو 17 قسم کی ویکسین لگوانی پڑتی ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی تعینات ہو۔ تو یہ تو تھی صورتحال جو دنیا کی صف اول کی سپر پاور ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برٹن کی، جہاں یہ قانون بنایا جا چکا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ خاص طور پہ جو کیئر ہوم ورکر ہیں ان کے لیے مینڈیٹری ہے۔ اب برٹن کے اندر خاص طور پہ وہ طبقہ جو ویجیٹیرین شمار ہوتا ہے، یعنی وہ جو دودھ یا اینیمل سے بنی ہوئی چیزیں نہیں استعمال کرتے، وہ ویکسین کے استعمال کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جبکہ لا یہ کہتا ہے کہ کیئر ورکر کو ہر صورت جو ہے وہ ویکسین لگوانی ہوگی، اگر وہ ویکسین نہیں لگوائی تو انہیں پھر جو ہے وہ جاب سے
مطلب بے دخلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جاب سے بے دخلی کا خطرہ بھی ہے۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جناب بے دخلی کرنی پڑے تو کم از کم اس کو کسی طریقے اور ضابطے سے ہو اور اس میں کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ برٹن کے اندر تقریباً جو ہے فرسٹ ڈوز جو ہے وہ تقریباً 70% سے زیادہ پاپولیشن کو لگ چکی ہے، اور اس کے باوجود کے کیونکہ برٹن میں فوکس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگوا کر تاکہ لاک ڈاؤن کے ممکنہ خدشات سے بچایا جائے۔ آپ چلتے ہیں جاپان میں، جہاں ماشاء اللہ اولمپکس چل رہے ہیں۔ جاپان میں کرونا کا پھیلاؤ اور اس پہ جو شرح اموات تھی وہ اگرچہ کم رہی۔ جاپان کے اندر یہ ریشو جو ہے 1 لاکھ میں 28 افراد، اور ٹوکیو کے اندر یہ 88 افراد پر پہنچ چکی ہے، جبکہ امریکہ میں یہ 20، برٹن میں 42 اور انڈیا میں تقریباً 3 افراد پر ہے۔ صرف ٹوکیو میں 2995 پیشنٹ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، جبکہ وہاں ٹوٹل پیشنٹ کورونا سے ریلیٹڈ پیشنٹ کے لیے 6000 بیڈ ہیں، یعنی تقریباً آدھی تعداد جو ہے وہ ان بیڈ کی پہنچ چکی ہے، اور کچھ ہاسپٹل ایسے ہیں جہاں اب بالکل بھی جگہ نہیں رہی۔ 10,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ گھروں میں آئسولیٹ ہیں، اور 5600 پیشنٹ ایسے ہیں جن کے بارے میں فیصلہ کیا جانا ہے کہ آیا انہیں ہسپتالوں میں رکھا جائے۔ جاپان میں ڈیلی کے لحاظ سے اب جو تعداد ہے کرونا کے کیسز کی وہ 10,000 سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ اولمپکس کے اندر بھی یہ ایشو دیکھنے میں آیا، خاص طور پہ آسٹریلین اسکواڈ کو آئسولیشن میں جانا پڑا۔ نائجیریا کے جو ایتھلیٹس ہیں ان میں بھی کرونا کی پازیٹیوٹی دیکھی گئی۔ تو اب جاپان کے اندر جو اپوزیشن ہے اس نے اس بات پہ کافی تنقید کی ہے کہ جہاں ہم ایک طرف زندگی میں ریسٹرکشن لا رہے ہیں، وہاں ہماری حکومت جو ہے وہ ٹوکیو میں اولمپکس کا انعقاد کر رہی ہے۔ اگرچہ اولمپکس میں عام طور پہ جو اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں وہاں ٹوکیو اولمپکس میں اس کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن ایون ان کے ایتھلیٹ کے اندر کیسز کی جو ہے وہ تعداد سامنے آئی ہے، جس نے ٹوکیو اولمپکس کے مستقبل کے اوپر بھی بہرحال بڑے شدید قسم کے خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ جاپان میں ٹوکیو سمیت دوسرے شہروں میں جو ہے ایمرجنسی سچویشنز کو نافذ کر دیا گیا ہے اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیے گئے ہیں۔ تو جاپان سے آتے ہیں جناب ہم ایشیا کے اندر، تو میانمار یعنی جو سابقہ برما، جہاں فروری میں تانگ سوچی کی حکومت کو برطرف کر کے فوجی جنتا جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے، وہاں صورتحال بہت زیادہ نگفتہ بے حال ہے۔ برما کے اندر ویکسینیشن جو تھی وہ تقریباً پاپولیشن کا 3% تک ہے، جس میں چائنا کی طرف سے 20 لاکھ ڈوز میں سے تقریباً جو ہے اس 8 لاکھ ڈوز جو ہے وہ برما کو موصول ہوئی ہے۔ تانگ سوچی کے زمانے میں چائنا اور انڈیا سے ویکسین جو ہے منگوائی گئی تھی، اور اس وقت یہ پروسیس شروع ہی ہوا تھا کہ تانگ سوچی کو برطرف کر دیا گیا۔ تانگ سوچی وہ برما کی حکمران ہیں، میانمار کی حکمران ہیں، جو اسی فوجی جنتا کے بل پہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف سنگین ترین جو ہے وہ جینوسائیڈ کی مرتکب ہوئی ہیں، اور اب بعد میں اسی فوج نے تانگ سوچی کے اقتدار کو سے بے دخل کر دیا تھا۔ اب میانمار میں سچویشن یہ ہے کہ جو وہاں کی ملٹری جنتا ہے وہ کووڈ کو طاقت کے حصول کے لیے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر جنہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے الائنس میں اور وہاں جو سول نافرمانی کی تحریک میں جن ڈاکٹروں نے شرکت کی تھی ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، اور اب وہ ڈاکٹر ایون ڈیوٹیاں کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر وہ جب ڈیوٹی پہ آئے تو میانمار کی حکومت ان کے خلاف
کارروائی کر سکتی ہے اور انہیں گرفتار کر سکتی ہے۔ اب میانمار میں سچویشن یہ ہے کہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور آکسیجن کی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ حکومت نے نجی شعبے کو آکسیجن کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے کہ اس کو ان کا تاثر یہ ہے کہ اس پہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آکسیجن صرف فوج کے زیر استعمال ہسپتالوں کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ میانمار کے بارے میں جو صورتحال ہے اس پہ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا یہ ہے کہ جو صورتحال تیزی سے نگفتہ بے ہے اور حکومت کووڈ کو پھیلاؤ میں کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، تو یہ اس طرح صرف برما بلکہ اس کے آس پاس کے ممالک اور دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ جب نئے ڈیلٹا ویریئنٹ نامی جو ہے وہ ویریئنٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو میانمار جو ہے وہ کووڈ کے ایک اور پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس وقت میانمار میں جو 7 دن کی ایوریج میں 10 لاکھ لوگوں میں جو ڈیتھس دیکھی گئی ہیں وہ 6% سے 6 سے اوپر ہیں، جبکہ مئی 2021 میں انڈیا میں جب ہائیسٹ سرج دیکھی گئی تھی تو وہاں یہ سچویشن جو ہے وہ 3 سے اوپر تھی۔ تو میانمار کی جو سچویشن ہے اس میں فوجی جنتا جو ہے وہ اس کو کنٹرول حاصل کرنے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اب کچھ بات لیٹن امریکہ سے۔ چلی، پیرو، کولمبیا اور ایکواڈور میں 2019 سے عوامی مظاہرے چل رہے تھے۔ اگرچہ ان مظاہروں میں جو احتجاج کی شدت یا طریقہ کار کا مختلف تھا، لیکن بنیادی چیزوں میں مشترک تھی۔ سماجی ناانصافی اور معاشرتی عدم استحکام کے حوالے سے یہ مظاہرے ہو رہے تھے۔ اب جبکہ ان ممالک میں ویکسین کی صورتحال بہتر ہونے سے کورونا کا جو پھیلاؤ ہے وہ کم ہوا ہے، تو وہاں اب دوبارہ سے یہ حکومتوں کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تھی آج کے ویلاگ میں دنیا بھر سے کورونا کے حوالے سے کچھ خبریں، اور وہاں کیسے سیاسی طور پہ حکومتیں اور اپوزیشن اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ تو خوش رہیں اور آباد رہیں۔ السلام علیکم۔